حضرت سیدنا عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سردار، نبیوں کے سالار، امت کے غمخوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میں نے 3 ایمان افروز نظارے کیے جس سے میرے ایمان کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ پہلا جو ایمان افروز واقعہ پیش آئے وہ یہ ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قضاء حاجت کا ارادہ فرمایا اور چند درختوں کی طرف اشارہ کر کے مجھے حکم دیا کہ ان درختوں سے جا کر کہوں کہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں میرے واسطے پردہ ہو جاؤ، میں قضاء حاجت کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں گیا اور ابھی پیغام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ مکمل بھی نہ کیے تھے کہ وہ درخت جڑوں سمیت اکھڑ گئے اور آ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرد پردہ بن گئے، یہاں تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فراغت پائی۔ پھر وہ درخت دوبارہ اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے۔ پہلا جو ایمان افروز واقعہ تھا وہ یہ تھا، اور پھر بیان کرتے ہیں کہ دوسرا جو ایمان افروز واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ مجھے اثنائے راہ میں یعنی راستے میں بہت سخت پیاس لگی، تلاش کے باوجود پانی نہ ملا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا، بیان کرتے ہیں پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس پہاڑ پر جاؤ اور اس کو میرا سلام کہنے کے بعد کہو کہ اگر تجھ میں پانی ہو تو مجھے پلا دے۔ میں نے پہاڑ پر جا کر مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام ابھی مکمل بھی نہ کیا تھا کہ اس پہاڑ نے نہایت ہی فصیح الفاظ میں کہا کہ تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرو کہ جب سے یہ آیت کریمہ آپ پر نازل ہوئی ہے، خدا تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نار وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس پہاڑ نے کہا کہ جاؤ اور میرا یہ عریضہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر دو کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ میں بھی کہیں جہنم میں جانے والا پتھر نہ ہو جاؤں، اور اس ڈر سے میں اتنا رویا ہوں کہ اب مجھ میں ایک قطرہ بھی پانی کا باقی نہ بچا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک پہاڑ اللہ رب العزت کے عذاب سے اتنا خوف میں رویا کہ اس کے اندر جتنا پانی تھا سارا پانی آنسو بن کر کے بہہ گیا۔ آگے کیا ہوتا ہے آگے بیان کرتے ہیں۔ تیسرا جو میں نے واقعہ دیکھا، جو نظارہ پیش آیا وہ یہ کہ ہم راستے میں چلے جا رہے تھے کہ اچانک ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فریاد کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الامان الامان۔ اتنے میں اس کے پیچھے کے اعرابی ننگے تلوار لیے آ پہنچا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اعرابی سے استفسار فرمایا، پوچھا اس مسکین کے معاملے میں کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اس کو تمام پیسے دے کر کے خریدا ہے، مگر یہ اونٹ میری نافرمانی کرتا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا ہے، اس لیے میں اسے نحر کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں اسے ذبح کرنا چاہتا ہوں، قربان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے گوشت سے نفع اٹھاؤں۔ یہ تو میرے کام آ نہیں رہا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ سے فرمایا کیوں نافرمانی کرتے ہو؟ اونٹ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور کاموں میں تو نافرمانی نہیں کرتا ہوں، اس کے کوئی بھی کام ہو اس میں نافرمانی نہیں کرتا ہوں، چاہے وہ کھیت جوتنے کی بات ہو یا کہیں اس کو لے جانے کی بات ہو، کوئی اور بات ہو، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں،
مگر غلط کاموں میں اس کی ضرور نافرمانی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جانور کو اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ادباً عرض کرتا ہے، میرے رسول جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں، اور پھر رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ جانور بات کرتا ہے، اونٹ بات کرتا ہے کہ غلط کاموں میں میں اس کی نافرمانی ضرور کرتا ہوں اور اس کی نافرمانی کرتا رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے اور بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں۔ مجھے اس بات سے خوف آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر اللہ عز و جل کا عذاب نازل ہو اور میں بھی لپیٹ میں آ جاؤں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے نماز کی پابندی کا وعدہ لیا، فرمایا کہ آج کے بعد میں تو نماز نہیں چھوڑے گا، بغیر نماز پڑھے ہوئے تو نہیں سوئے گا۔ اس سے وعدہ لیا اور اونٹ کو اس کے حوالے کر دیا، اور وہ اعرابی اونٹ لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ بیان کرتے ہیں یہ 3 ایسے ایمان افروز نظارے تھے کہ جس کو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، میرا ایمان اور بڑھ گیا۔ لیکن میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، ان حکایات کو سن کر کے آپ کے دل سینے میں جھوم اٹھا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخت بھی محبت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، اور جانور بھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فریاد کرتے ہیں۔ نیز یہ بھی درس حاصل ہوا کہ پہاڑ بھی خوف خدا سے روتے ہیں، کاش ہمیں بھی خوف خدا سے رونا آ جائے، ہمیں بھی خوف خدا کا رونا نصیب ہو جائے۔ خوف خدا سے رونے کے بہت فضائل ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اس آنکھ کو آگ چھوئے گی نہیں، دوزخ کی آگ اس آنکھ کو چھوئے گی نہیں جو رات کے حصے میں خوف خدا سے روئی، اور نہ اس آنکھ کو آگ چھوئے گی جس نے اللہ عز و جل کے راہ میں پہرا دیا ہو، یعنی جس نے اللہ کی یاد میں پہرا دیا ہو، یعنی کہ جب لوگ جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو جو پہرے دار ہوتے تھے راہ خدا میں، وہ پہرا دیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو جوان ہیں، اسلام کے مجاہدین ہیں، ان کے اوپر کوئی دشمن چھپکے سے آ کر کے وار کر دے، تو جو اس انتظار میں کہ کوئی دشمن نہ آ جائے، اس خوف خدا کے لیے وہ راہ راست میں وہ جہاد فی سبیل اللہ میں جاگے ہوں، ان کو بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جو خوف خدا میں آنکھ روئی ہوں ان کو بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک اور مقام پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ شخص جو دوزخ میں نہیں جائے گا جو خوف خدا سے رویا ہو، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے، لیکن راہ خدا میں رونے والا کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ راہ خدا کا غبار اور دوزخ کا دھواں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خوف خدا سے ایک آنسو بہانا مجھے 1000 دینار خیرات کرنے سے زیادہ عزیز ہے۔ دیکھیے یہ صحابی رسول ہے، بیان کرتے ہیں ایک آنسو بہانا راہ خدا میں 1000 دینار خرچ کرنے سے زیادہ پیارا ہے۔ حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ خوف خدا سے بہنے والے آنسو انسان کے جس حصہ بدن سے لگتے ہیں، یعنی پورے بدن کی جس حصہ سے لگتے ہیں، وہ حصہ بدن دوزخ پر حرام ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا قندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خوف خدا کے سبب نکلنے والا آنسو کا قطرہ سمندر کے برابر آگ کو بجھا دیتا ہے۔ خوف خدا سے رونا ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی پیاری پیاری سنت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب روتے تو آپ کا سینہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتا، اور آپ کے سینہ مبارک سے اس طرح آواز آتی جس طرح ہانڈیاں
ابلا کرتی ہیں تو ابلنے کے ٹائم کے اوپر آواز آیا کرتی ہے۔ تو خوف خدا میں رونا چاہیے، اور بے نمازی کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سرسبز شاداب بستی سے گزرے۔ اس بستی والوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ خاطرداری کی۔ 3 سال کے بعد، زیادہ لمبا زمانہ نہیں گزرا، 3 سال کے بعد پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہیں سے گزر ہوا۔ یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے کہ یہ وہی بستی ہے جو آج سے 3 سال پہلے سرسبز و شاداب تھی، آج یہ بستی خشک اور ویران پڑی ہے۔ پریشان ہوئے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، پریشان ہوئے کہ آخر اس کا معاملہ کیا ہے۔ خشک و ویران پڑی ہے، نہریں سوکھ چکی ہیں اور تمام مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا، اے عیسیٰ، اس بستی سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا۔ اللہ اللہ، بے نمازی کی سزا دیکھو۔ اس بستی سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا، اس نے اس کے چشمے سے منہ دھو لیا تھا، اس کے سبب سارے چشمے خشک ہو گئے ہیں، درخت مرجھا گئے ہیں اور ساری بستی ویران ہو گئی ہے۔ اے عیسیٰ، نماز نہ پڑھنا دین کی ویرانی کا سبب ہے، اور یہی دنیا کی ویرانی کا بھی سبب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے نمازی کی سزا دیکھیے۔ میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثاروں، خوف خدا سے لرز جاؤ، خوف خدا سے لرز جاؤ، رو گڑ گڑاؤ۔ جتنا تمہارا رونا رب کو پسند ہے، اتنا تمہارا ہنسنا رب کو پسند نہیں ہے، اتنا یاد رکھیے۔ جتنا تمہارا رونا رب کو پسند ہے، اتنا ہنسنا پسند نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ روئیں۔ دوستو، یہ مختصر سی باتیں جو میں نے آپ حضرات کو بتائی ہیں، امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ بھی عمل کریں گے، میں بھی انشاءاللہ عمل کرتا ہوں، آپ بھی عمل کریں گے اور نمازوں کی پابندی کریں گے، خوف خدا سے روئیں گے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں اچھی لگی ہیں تو ایک لائک ضرور کر دیں۔ یہاں تک کر کے اگر آپ نے سنا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس میں شیئر کریں، تاکہ آپ کی تھوڑی سی محنت کی وجہ سے ایک دوسرے کو بھی اچھی نصیحت مل جائے، اچھا سبق سیکھنے کو مل جائے۔ امید ہے دوستو جو بھی بتایا ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، اپنے گھر والوں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیں گے، سب کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، سبھی نماز پڑھیں اور اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کریں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔